امام حسین کے ساتھ تاریخ کے ہمراہ 10 قسطوں پر مشتمل ویڈیو سلسلہ۔ تیسری قسط وسلام علیہ یوم ولد و یوم یموت و یوم یبعث حیا، اور سلام اس پر جس دن وہ پیدا ہوا اور جس دن اسے موت آئے گی اور جس دن وہ دوبارہ زندہ اٹھایا جائے گا۔ تاریخ تلخ واقعات کا تکرار ہے۔ تاریخ اندھی، بے روح، بے شرم اور ضدی ہے۔ تاریخ سبق نہیں سیکھتی، تاہم سبق سکھاتی ضرور ہے۔ طلائی تشت میں ایک کٹا ہوا سر۔ حسین علیہ السلام اشاروں میں اپنے مقدر کی خبر دے رہے تھے۔ ایک نبی کا کٹا ہوا سر، ایک معصوم، ایک مرد خدا کا سر، وہ طلائی تھال میں کسی فاسق انسان کے سامنے۔ تاریخ تلخ واقعات کا تکرار ہے۔ کیا یہ سب اشارے لوگوں کے لیے کافی نہیں تھے کہ وہ حسین کو اکیلا نہ چھوڑیں اور ان کی مدد کرنے سے ہچکچاہٹ محسوس نہ کریں؟ وہ تو ایک شخص کو بھی جلتا دیکھ کر برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ وہ باغبان جو ہر درخت پر پہنچا تو ایک ذکر، ایک آیت اور ایک دعا چھوڑتا چلا گیا، تاکہ کوئی دل بے دلیل نہ رہے، تاکہ سب پر حجت تمام ہو جائے۔ اس امید کے ساتھ کہ صحیح اور غلط کو جان لیں، اس امید کے ساتھ کہ محبت سے نہ صحیح خوف اور انجام کار کو دیکھتے ہوئے ہمراہی کریں۔ وعدے کے دن کا خوف۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم، وہ دن جب ہم ہر انسان کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے۔ ایک آیا، امام کو دیکھا، ان کے سامنے کھڑا ہوا اور اس آیت کی تفسیر پوچھی۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم، امام کون ہے؟ کیا ہو سکتا ہے کہ حج اور نماز اور روزے میں کسی اور کی پیروی اور زندگی اور موت میں کسی دوسرے کو امام بنا لیا جائے؟ کیا یہ ممکن ہے کہ امام کی حلم ناصر کی پکاریں سنیں اور نہ سننے کا بہانہ کر لیں؟ کیا امام کے گزرنے کے راستے سے دور بھاگ کر سکون تک پہنچا جا سکتا ہے؟ کیا ہو سکتا ہے کہ امام پاس ہوں اور ان کی طرح زندگی نہ گزاری جائے؟ کیا ممکن ہے کہ کسی کی عصمت، پاکیزگی اور تقوی پر تو ایمان ہو لیکن اس کی راہ و روش پر ایمان نہ ہو؟ حقیقت میں کیا ممکن ہے کہ ماموم اپنے امام سے زیادہ جانتا ہو اور اس سے بہتر سوچ رکھتا ہو؟ اگر ایسا ہو تو کیا امام کے بارے میں شک نہیں کرنا چاہیے یا اپنے ایمان کے بارے میں شک کرنا چاہیے؟ امام نے اس آیت کی تفسیر میں اس سے کیا فرمایا؟ یوم ندعو کل اناس بامامہم، تمہارا امام وہی ہے جس کی تم موت میں تقلید کرتے ہو۔ اس نے یہ سب سنا، سر دھنا اور چلا گیا۔ امام ایک باغبان تھے۔ وہ صحرا میں چلتے جا رہے تھے اور بیج بوتے جا رہے تھے۔ قدم بے قدم سارے راستے اشاروں سے اور ذکر کرتے ہوئے مختلف طریقوں سے، کہیں آمنے سامنے بیٹھ کر براہ راست اپنے لیے اطاعت کی ضروری ہونے پر بات کی۔ بنی اسد کے بعض لوگ، فرزدق، بشر ابن غالب، عبداللہ ابن مطیع، یہ صرف بطور مثال چند نام ہیں جنہیں تاریخ نے ذکر کیا ہے۔ سڑ جانے والی جڑوں اور سخت
اور خشک دل کے کچھ نمونے ہیں۔ وہ جن کا راستہ ان کے امام زمانہ کے خیمے کے پاس سے گزرتا تھا، وہ ان کے ساتھ باتیں کرنے بیٹھے۔ انہوں نے ان سے سنا کہ امام کی اطاعت واجب ہے، اس کی مدد کرنا حق و باطل کے درمیان سرحد ہے۔ اس کے بعد انہوں نے منہ اٹھایا اور چلے گئے۔ یہ لوگ شاعر تھے، کاروباری تھے، تاجر تھے، سوداگر تھے، وہ سیاح اور تماشائی تھے، بالکل ہماری طرح۔ دراصل یہ لوگ ہمارا ہی آئینہ تھے۔ سن کر آنسو بہاتے رہے اور پھر اٹھ کر چل پڑے۔ آنسو ان کی فکروں کی جڑوں تک نہیں پہنچے۔ وہ خشک و خالی اور بے نتیجہ آئے، خشک و خالی اور بے نتیجہ ہی چلے گئے۔ ایک نے بیوی بچوں کا بہانہ بنایا، کسی نے قرض اور لوگوں کے مال کا بہانہ بنایا، ایک اور اتنا ڈر گیا کہ اس نے کہا میرا نام بھی نہ پوچھو۔ بالکل ہماری طرح دنیا کے بندے، ہمیشہ تاریخ کے جال میں پھنسے ہوئے، اولاد، زندگی اور آرام سے محبت کرنے والے، ایمان کی حقیقت نہ سمجھنے والے، وہ جنہیں عشق نے نہیں رلایا، بالکل ہماری طرح۔ امام منزل بے منزل آگے بڑھ رہے ہیں۔ ذات عرق، تنعیم، خزیمیہ، ثعلبیہ، زبالہ، لوگ آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، دیکھتے ہیں اور آگے بڑھ جاتے ہیں، اس کے بعد لوگوں سے بیان کرتے ہیں۔ سب جان لے کہ حسین کی تنہائی انسان کی بے رخی کا مقدر ہے۔ وعدے کے دن تک یوم ندعو کل اناس بامامہم، امام خالص نور ہیں، خالص نور کا سایہ نہیں ہوتا، حتیٰ کہ دولت کی لالچ میں ہمراہ ہو جانے والوں کے لیے بھی۔ اشارے سے نبی یحییٰ کے کٹے سر کا ذکر کرتے ہیں تاکہ کوئی لا علم رہتے ہوئے ان کے ہمراہ نہ چل پڑے، تاکہ اس قافلے کے لشکر کا کوئی سیاہ سایہ نہ رہے۔ تو سلام ہو جس دن وہ پیدا ہوا، جس دن وہ قتل ہوا اور جس دن وہ زندہ اٹھایا جائے گا۔